اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 28 جمادی الاول۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کی قربانی۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کے مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمر بن عبدود اور اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھائے، بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نمٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کے مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بڑا سخت دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، لشکروں میں افراتفری پھیل گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، دانتوں کے درمیان سے نور نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے۔ بات کرتے ہوئے ان کے درمیان سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے نور نکلے۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 12۔ مفہوم یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا 1/4 حصہ دینا، اور اگر کوئی اولاد ہو تو 8واں حصہ دینا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، غم کے وقت یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم و مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنے کے لیے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یا اللہ، تو مجھے میری اس مصیبت میں ثواب دے اور میرے لیے اس سے بہتر اس کی جگہ عنایت فرما۔ مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں موت آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یا اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 6، گناہ کے بارے میں، سرگوشی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی سرگوشی، خفیہ مشورے صرف شیطان کی طرف سے ہے جو کہ مسلمانوں کو رنج میں مبتلا کر دے، اور وہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر مسلمانوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 10۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت الفردوس کا درجہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صفر جلد سے دل کا علاج۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک صفر جل بہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی میں اپنے سے زیادہ مالدار کی طرف نہ دیکھوں اور اپنے سے کم درجے والے مالدار کی طرف دیکھوں، اور غریبوں سے محبت اور ان کے قریب رہنے کی وصیت فرمائی اور صلہ رحمی کرنے کی وصیت فرمائی اگرچہ وہ تم سے پیٹھ پھیرے۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔